تارا کے مرنے کے بعد کبیر جیسے ہی اپنی بیٹی راہا کو گھر کے اندر لے کر آتا ہے تو وہاں پر نرمین سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس لڑکی کو کیوں لے کر آئے ہو. اور وہاں پر جیسے ہی کبیر نرمین کو سمجھا کر چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے نرمین جو برتاؤ رکھ رہی ہوتی ہے راہا کے ساتھ، اس سے راہا بھی پریشان ہو جاتی ہے. اور کبیر آ کر جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اوپر سے مار رہی ہوتی ہے نرمین، اور نرمین کہہ دیتی ہے کہ تمہارا اس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور تم اس گھر کے اندر رہ بھی نہیں سکتی. تو یہاں پر راہا پریشان ہوتی ہے اور اپنے باپ کو کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر اپنے باپ کے پاس یعنی کہ قریب جانے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر کبیر خاموش نہیں بیٹھتا اور نرمین کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نرمین، اگر تم اس میری بیٹی کو گھر کے اندر رہنے نہیں دو گی اور چین سے رہنے نہیں دو گی تو میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا اپنی بیٹی کے ساتھ، کیونکہ میں نے تارا کو اس گھر کے اندر بہت خوشی اور مان کے ساتھ لایا تھا، مگر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ وار صرف میں ہوں. یہاں پر پریشانی کی حالت میں راہا بھی وہاں پر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا آپ نے ہی غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ ہمارے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں اور اس گھر کے اندر رکھنا بھی نہیں چاہتے. یہاں پر نرمین تو کہہ دیتی ہے کہ اس گھر کے اندر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گی راہا کو، اور راہا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے میں نکالنا چاہتی ہوں اور یہ گھر کے اندر آئی کیوں ہے. لیکن دوسری جانب کی بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہاں پر بطول کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، وسیم نے ساری ملکیت اس کی لے لی ہے اور ملکیت ساری زریون اور سب کے حوالے ہو چکی ہے. بطول کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہے. وہاں پر پریشان بیٹھ کر جاتی ہے بطول، اور بطول ایک ہی بات سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. لیکن بطول کی زندگی میں وہ ساری چیزیں جو اپنی ہوتی ہیں وہ اپنی نہیں رہتی ہیں اور دوسروں کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی ماں نے راہا کی زندگی کو تباہ کیا تو بطول کی زندگی خود بے خود تباہ ہونے لگ گئی، کیونکہ زریون نے ساری یہ حقیقت کسی کو نہیں بتائی کہ وہ کیا کر چکا ہے بطول کے ساتھ. جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بطول اس کو جا کر کچھ بتانا شروع کر دیتی ہے. وہ بطول کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور بطول کو کمرے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اور کمرے کے اندر بہت ہی غصے والی آوازیں آنا شروع کر دیتی ہیں، جہاں پر وسیم پہنچ جاتا ہے اور وسیم کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر، اتنا شور کیوں ہے گھر کے اندر. تو یہاں پر زریون کہہ دیتا ہے کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. بطول کی ماں بھی یہی چیز پوچھتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا. تو وہاں پر وسیم تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ بطول کی ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا سے کیا بولے جا رہی ہے، اس کو تو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اپنے شوہر کو کیا سے کیا بتا رہی ہے اور اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے. لیکن یہاں پر بطول تو اپنی صفائی پیش کرتی ہے، مگر اس کی ماں بھی یہی بات سوچ رہی ہوتی ہے کہ بیٹی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اس کے دماغی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے. وہ اپنے شوہر کی ملکیت کے بارے میں نہ جانے کیا سے کیا باتیں کر رہی ہے، مگر بطول تو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ساری ملکیت تو اور ملکیت کے لیے جو شادی کی ہے بطول کے ساتھ وہی زریون ہے، اور زریون نے صرف ملکیت اور جائیداد کی وجہ سے بطول کے ساتھ شادی کی ہے. یہی بات وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی ہے، مگر اس کی بات کو کوئی بھی سن نہیں رہا. اس کی ماں بھی یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا تمہارا علاج کروائیں گے کسی اچھے ڈاکٹر سے. تو یہاں پر بطول رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن اس کی ماں بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتی ہے. لیکن یہاں پر وسیم کمرے کے اندر جاتا ہے زریون کے، اور زریون سے ہاتھ ملا کر کہتا ہے کہ ہم نے تو واقعی اس کی ماں کو یہ بتا دیا کہ یہ پاگل ہو چکی ہے، اور اس کی ماں نے مان بھی لیا کہ اس کی بیٹی پاگل ہے. اب تو کوئی بھی ہم سے یہ جائیداد اور ملکیت یہ پیسہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی ماں اس کی بات مانے گی نہیں، اور اگر ماننے کی کوشش کرے گی تو ہم سب کو یہ بتا دیں گے کہ یہ بالکل ہی پاگل بن چکی ہے اور اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہے. لیکن یہاں پر وسیم اور زریون کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ارمان نے جو کچھ بھی کیا ہے اور ارمان نے جو کچھ بھی ثبوت ہاتھ کیے ہیں وہ ان کو توڑ کر رکھ دیں گے، ان کی ساری سازشیں مٹ جائیں گی ارمان کی سازش کے سامنے، کیونکہ ارمان نے یہی بات سوچ رکھی ہے اور ارمان نے سب کچھ اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھ لیا ہے. ساری ویڈیوز ساری چیزیں وہ بھی دکھانا چاہتا ہے عدیل کو، اور عدیل کو ساری حقیقت آ کر بتا دیتا ہے. اور عدیل کے پاس جیسے ہی وہ حقیقت پہنچتی ہے تو عدیل پریشانی کی حالت میں کہہ دیتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف تو ہم کھڑے ہوں گے، مگر کچھ صبر کرنا پڑے گا ہمیں. اور دوسری جانب اب راہا کی زندگی کو نرمین تباہ کرنا چاہتی ہے. وہاں پر ہی
कबीर नरमीन को कह देता है कि अगर तुमने राहा को इस घर के अंदर चैन से रहने नहीं दिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा और तुम्हारा इस घर के अंदर और मिल्कियत के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तुम इस मिल्कियत के लिए सिर्फ ही सिर्फ सोचती रहोगी।